أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا خاندان مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر آباد ہو گیا تھا، اور یہ علاقہ کافی زرخیز تھا اور یہ لوگ محنتی بھی تھے اور مالی اعتبار سے بھی ان لوگوں نے بڑا نام پیدا کیا. بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک قوم تھی عمالقہ. یہ قوم مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھی اور بنی اسرائیل سے زیادہ طاقتور تھی. ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ طاقتور تھے. تو یہ عمالقہ جو قوم تھی یہ بنی اسرائیل پر حملے کرتے تھے، ان سے مال بھی لوٹ کر لے جاتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے. اس وقت پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، اور بعض روایات میں حمزہ کے ساتھ اشموئیل علیہ السلام بھی آتا ہے. ان کی عمر مبارک زیادہ تھی، بوڑھے ہو گئے تھے کافی اور کمزور بھی تھے. بعض اوقات تو یہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی ان کو پریشانی ہوتی تھی، خود اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. تو لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل والوں نے، کہ حضرت یہ عمالقہ ہم پر حملے کرتے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں، ہمارے بچے قتل کر دیتے ہیں، ہماری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت لیں، کیونکہ بنی اسرائیل پر اس وقت تک جہاد نہیں تھا. اور تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت لیں اور ہمارے اوپر کوئی جرنیل مقرر کریں تاکہ ہم عمالقہ قوم کے خلاف جہاد کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی کو قیادت کا حق حاصل نہیں ہوتا، مگر وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام خاصے بوڑھے ہیں اور اس عمر میں وہ مجاہدین کی قیادت نہیں کر سکتے. اس واسطے انہوں نے رب تعالیٰ سے جہاد کی اجازت طلب کی اور جرنیل بھی مقرر فرمانے کی درخواست کی. تو اسی کا ذکر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا الم ترا، کیا آپ کو علم نہیں ہے، الی الملأ، اس جماعت کا، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا،
اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا، جس وقت ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ مقرر کرو ہمارے واسطے کمانڈر یعنی جرنیل، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ لڑیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ قال، حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، هل عصیتم، تحقیق کے ساتھ تم سے یہ بھی توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر فرض کیا جائے لڑنا یعنی جہاد کرنا، اللہ تقاتلو، اور یہ کہ تم نہ لڑو، یعنی تم باتیں تو بہت کر رہے ہو، ابھی تو تم بڑے جوش میں ہو، لیکن کل کو جب تم پر جہاد فرض کیا جائے گا تو تم نہیں لڑو گے۔ تو اس کے جواب میں کہنے لگے، قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور تحقیق ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے، یعنی کچھ مار دیے گئے ہیں، کچھ بیگار میں وہ لوگ ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ بات تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً عمالقہ قوم جو ہے بنی اسرائیل کی 30,000 لڑکیاں اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو ہماری تو کہنے لگے کہ لڑائی کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ہماری لڑائی کے وہ تو پورے ہیں۔ اب جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا، فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جہاد کا حکم آ گیا تو تولوا، پھر گئے وہ جہاد سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ وہ تھوڑے کتنے تھے اس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بخوبی جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے پیغمبر اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے جہاد کی بھی اجازت ہو گئی ہے، تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے لیے جرنیل بھی رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جرنیل اور کمانڈر مقرر کیا ہے۔ یہ حضرت طالوت علیہ السلام یہ بڑے غریب آدمی تھے، اور ان کا خاندان بھی غریب تھا، مالی اعتبار سے بھی یہ کمزور تھے، اور خاندان بھی ان کا کوئی مشہور و معروف نہیں تھا، غیر معروف خاندان تھا۔ اب جب حضرت طالوت علیہ السلام جرنیل مقرر ہو گئے تو بنی اسرائیل والوں نے کج بیسی شروع کر دی، کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کا اقتدار ہم پر کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اقتدار کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیونکہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ نہ تو قریب کے زمانے کے کسی پیغمبر کی اولاد میں سے تھے کہ کسی پیغمبر کے بیٹے ہوتے، پوتے ہوتے، پڑ پوتے ہوتے، چلو ان کی نسل میں سے ہوتے تو لوگ یہ کہہ کر قبول کر لیتے کہ پیغمبر کی نسل سے، اور نہ کسی بادشاہ کی نسل سے تھے کہ اگر کسی بادشاہ کی نسل سے ہوتے تو کہتے کہ چلو بادشاہ کی نسل میں سے اس کے باپ دادا بادشاہ ہوئے تھے، اگر اس کی بادشاہ کی نسل میں کسی کو اقتدار ملتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، مالی طور پر بھی بڑے کمزور تھے، ان کے بارے میں تفسیروں میں 3 لفظ آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کانا دباغن، وہ رنگریز تھے، یعنی لوگوں کے کپڑے رنگتے تھے، اور عوام کی اصطلاح میں تو ایسے لوگ کم نہیں ہوتے۔ اور یہ لفظ بھی آتا ہے کانا ساقین، کہ وہ پانی بھر کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، یعنی ماشکی تھے، مشکوں میں پانی بھرتے تھے اور وہ پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور ظاہر ہے ماشکیوں کی عوام کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، یہ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ مقرب اور تکریم والا وہ ہے جو زیادہ بڑا متقی ہے، لیکن عوام کی نظر میں ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اور ایک لفظ یہ آتا ہے کانا راعیا، کہ وہ چرواہے تھے، یعنی مزدوری پر لوگوں کے اونٹ، بھیڑ، بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ یہ مزدور پیشہ تھے۔ اب مزدور کو جو بھی مزدوری مل جائے وہ تو کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ لوگوں کے کپڑے رنگ دینا، کبھی جو ہے وہ بکریاں چرا لینا، کبھی جو ہے وہ لوگوں کو پانی بھر کر ان کے گھروں میں پہنچا دینا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جائز قسم کی جو بھی مزدوری ہو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اور یہ بکریاں چرانا وغیرہ یہ تو انبیاء کی صفت بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ جو ونٹر کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑ جو ہے وہ اس سے مسواک بنتی ہے، یہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ وہاں گئے، اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے جو شروع میں تو وہ جو دانہ ہوتا ہے اورنج کلر کا ہوتا ہے، پھر وہ کالا ہو جاتا ہے، جب وہ کالا ہو جاتا ہے تو وہ بڑا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔
اب وہ صحابہ کرام جو ہے اس کے کچھ دانے جو ہے وہ اس کے پھل جو ہے وہ جو سرخ تھے وہ اٹھا کر لے آئے، وہاں سے توڑ کر لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم نے کالے دانے کیوں نہیں چنے، کیونکہ اس کا جو کالا دانہ ہوتا ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ، اس لیے کہ وہ جو کالے دانے ہوتے ہیں وہ بڑے لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تجربہ تو بکریاں چرانے والوں کو ہوتا ہے، اونٹ چرانے والوں کو ہوتا ہے، ہم کو کیا پتا کہ کون سے دانے میٹھے ہوتے ہیں اور کون سے جو ہے وہ کھٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اونٹ چرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت ارعى لأهل مکہ علی قراری، کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں اور بھیڑیں ٹکے ٹکے کے عوض چرائی ہیں، یعنی مجھے بکریاں چرانے کے ہر بکری پر 2 پیسے ملتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی چرائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بکری اس وجہ سے فرمایا کہ اونٹ تو بڑا جانور ہے کہ اونٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو اگر ڈنڈے ونڈے بھی مارے جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بکری جو ہے وہ بڑا نازک جانور ہے۔ بھیڑے بھی جو ہے یہ بڑے نازک جانور ہیں، ان کے جو ہے وہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کو کوئی ڈنڈا ونڈا یا کوئی چیز ایسی جگہ پہ لگ جائے تو ان کا جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بکری ہوتا بھی بڑا شرارتی جانور ہے کہ کبھی کس کا منہ کدھر کبھی کس کا منہ کدھر اٹھ جاتا ہے۔ اور بھیڑ ایسا جانور ہے کہ ایک بھیڑ جس طرف جاتی ہے تو ساری بھیڑیں اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک مقولہ مشہور ہے نا، بھیڑ چال، تو بھیڑ چال اسی وجہ سے مشہور ہے کہ ایک بھیڑ جس طرف جائے تو ساری بھیڑیں اسی کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے سب سے پہلے بکریاں اس لیے چروائی ہیں کہ امتیوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا کہ کسی کا منہ کس طرف ہے، ایک کا منہ ایک طرف، دوسرے کا منہ دوسری طرف، تو کوئی ادھر بھاگے جا رہا ہے کوئی ادھر بھاگے جا رہا ہے، عجیب قسم کے سوالات کریں گے تو پیغمبر نے ان کے جواب دینے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے اور دین کی گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک شخص آیا اور سوال کیا این ناقتی، اس نے کہا کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ادری این ناقتک، مجھے کیا معلوم کہ تیری اونٹنی کہاں ہے۔ اب وہ گڑگڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، کہ ہمیں تو آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ دیکھو آسمان سے وہی آ رہی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ویسے تو نعوذ باللہ لوگوں کو ٹھگی کرتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے کہ میرے پاس آسمانوں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین میں سے بعض کو فرمایا کہ یہ جو ابھی آدمی آیا تھا اس کو پکڑ کے لے آؤ، تو لوگ گئے اس کو بلا کر لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کیف قلت، کہ تو نے کیا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اور آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے واقعتاً معلوم نہیں ہے کہ تیری اونٹنی کہاں ہے۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں مقام پر تیری اونٹنی جو ہے وہ جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں میں تیری اونٹنی پھنسی ہوئی ہے، پٹا جو ہے اس کی گردن میں ہے اور ادھر درخت کے اندر ہے، درخت کی ٹہنی بھی بڑی مضبوط ہے اور پٹا بھی بڑا مضبوط ہے، نہ وہ درخت کی ٹہنی ٹوٹ رہی ہے نہ اونٹنی اس سے چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ دیکھو اب کیسا نادانی والا سوال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس طرح کے سوالات، تو اس لیے انبیاء کو بکریاں چرائی گئیں تاکہ امت جو ہے وہ انبیاء سے بکریاں اس لیے چرائی گئی تاکہ امت کی نگہبانی انبیاء کے لیے آسان ہو جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ طالوت علیہ السلام کی، طالوت رحمۃ اللہ علیہ، قالوا لوگوں نے کہا انا یکون له الملک علینا، ان کو ہم پر اقتدار کس طرح حاصل ہوگا، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم تو اقتدار کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو مالی وسعت بھی حاصل نہیں، یعنی بیچارہ مزدور آدمی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب فرمایا تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو اور زیادہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے پھیلاؤ میں اور جسم کے پھیلاؤ میں۔ علم بھی اس وقت لوگوں میں زیادہ اس کا تھا طالوت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جسم کے اعتبار سے بھی حضرت طالوت خوب پہلوان قسم کے آدمی تھے۔ ظاہر سی بات ہے لڑائی کے واسطے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پہلوانی جسم رکھتا ہو، تاکہ
جب وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو تو دوسرے کو معلوم ہو کہ ہاں میرے سامنے کوئی کھڑا ہے. اگر وہ بالکل ہو ہی سنگل پسلی تو سامنے والا اس سے کیا اثر قبول کرے گا, بلکہ سنگل پسلی پر تو دوسروں کی نظر ہی نہیں پڑتی. تو فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا ہے, جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم, اور فرمایا ان لوگوں کو ان کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام نے, ان آیت ملکی, بے شک ان کی اقتدار کی نشانی بھی ہے, ان یأتیکم التابوت, یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق, فیہ سکینۃ, اس میں کچھ تسلی کی چیزیں ہوں گی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وبقیۃ, اور کچھ باقی تبرکات ہوں گے, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, ان میں سے جو چھوڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان ہیں. وہ تبرکات کیا تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پگڑیاں تھیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا جوتا تھا. اور اس وقت توراق جو ہے وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی, ان میں سے ایک تختی ٹوٹ گئی تھی, اور وہ ٹوٹی ہوئی تختی جس پر توراق کو کے کچھ الفاظ تھے وہ بھی تھا اس میں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک رومال تھا. غرض ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو اس صندوق میں تھیں. تحمل الملائکہ, اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے, لوگوں کی موجودگی میں حضرت کے سامنے رکھیں گے. چنانچہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے صندوق اٹھایا ہوا ہے, اور سب کی موجودگی میں وہ صندوق طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیا. اب اس سے زیادہ تسلی اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایک تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کمانڈر اور جرنیل مقرر کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے کرامت کے طور پر صندوق اٹھا کر لے آئے اور طالوت علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں ان کی صداقت کی نشانی ہوگی, لکم, تمہارے واسطے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. آگے کیا ہوا جہاد کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.